آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا ذکر کریں گے جو شاعر بھی، پورا نام جو ہے ماں نسب کے بھی علماء نے نقل کیا ہے۔ ویسے یہ نابغہ بنی جعدہ کے نام سے مشہور تھے، اصل میں ان کا نام تھا قیس، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، تو قیس بن عبداللہ، ان کے دادا تھے عدس اور ان کے پردادا تھے ربیعہ، تو ان کا جو پورا نسب ہے وہ قیس بن عبداللہ بن عدس بن ربیعہ ہے۔ یہ جعدی تھے اور عامری تھے، ابو لیلہ کے نام سے بھی مشہور تھے کہ لیلہ کا باپ۔ یہ شاعر تھے، صحابی رسول تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ایک کثیر عمر عطا کی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے قبل ہی بتوں کو خیر باد کہہ دیا تھا اور شراب سے بھی روکا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ ان کو عمر بڑی لمبی دی تھی تو یہ انہوں نے جنگ صفین کو بھی پایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہے، اور تو حضرت علی کی طرف سے یہ گئے تھے۔ اس کے جنگ صفین کے بعد جو ہے یہ کوفے میں ہی رہے، اور پھر حضرت معاویہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، اور آخری زمانے میں ان کی بینائی رک گئی تھی اور ان کی 100 سال سے بھی زیادہ عمر تھی۔ تو جس معجزۃ النبی کو ہم آج ذکر کر رہے ہیں یہ نابغہ شاعر کے بارے میں آیا ہے کہ نابغہ جو شاعر ہیں انہوں نے خود یہ روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک شعر سنایا، اور یہ خصائص الکبریٰ میں امام سیوطی لے کے آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعر سنایا جو حضور کو پسند آیا۔ میں نے شعر سنایا کہ بلغنا السماء مجدنا وثرأنا وأنا لنرجو فوق ذلك مظہرا، یعنی بلغنا السماء مجدنا وثرأنا، یعنی ہم لوگوں نے اپنی عظمت اور شرافت اور اپنی دولت مندی کو آسمان پر پہنچا دیا، اور ایک ہم اس سے زیادہ اونچا مظہر تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو لیلہ، یہ مظہر جہاں تک تم لے کے جانا چاہتے ہو اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا حضور جنت۔ اب ہم عظمت و شرافت اور دولت مندی اب آسمان تک تو پہنچ گئی، اب اس کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے دائمی ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہایت ہی عمدہ قول کیا ہے، اپنے منہ کو نہ ابو لیلہ سے کہ اپنے منہ کو نہ توڑ، یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ خدا تیرے منہ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ یالا نے کہا کہ میں نے نابغہ کو دیکھا تھا، تقریباً 100 سال کے ہو چکے تھے، مگر ان کے منہ کے سارے دانت سلامت تھے۔ سبحان اللہ، حضور کی دعا کے اثر سے، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور روایت میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے شاعر کو دیکھا تھا اور عمر بڑی کثیر تھی، اور اس حال میں دیکھا تھا جیسے ان کے دانت نہ ہو، گویا برف ہو، یعنی بالکل سفید چمکدار اور سارے کے سارے پورے کے پورے دانت۔ سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔